عزیز دوستوں اور ساتھیوں آداب، میں شہباز شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ 91.2 ایف ایم کی فریکوینسی پر ہیلو ہلدوانی سن سکتے ہیں۔ ریڈیو کے ذریعے یہ پروگرام اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی سے نشر کیا جاتا ہے۔ اس ریڈیو کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلباء کے لیے مفید پروگرام نشر کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں۔ روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہونے والے اس چست اور پیشتر مرصع جملے کو کہاوت کہتے ہیں، جس میں تجربے کی کوئی بات مختصر طور پر بیان کی گئی ہو۔ ایسی بہت سی کہاوتیں ہیں جن کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی کہانی، قصہ، حکایات یا پرکوسلا بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو عام کہاوتوں کے پس منظر کے علاوہ بیشتر کہاوتوں کے پس منظر سے ناواقف ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ روزمرہ کی گفتگو میں جن کہاوتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے پس منظر سے بھی واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے کہاوت اور اس سے متعلق کہانی سے واقف کرانے کے لیے ایک کہاوت ایک کہانی کے عنوان سے سیریز نشر کی جا رہی ہے۔ آج کی کہاوت کا عنوان ہے آنکھوں کی سوئیاں نکالنی رہ گئیں۔ آنکھوں کی سوئیاں نکالنی رہ گئیں یعنی تھوڑی سی تکلیف دور ہونا باقی ہے۔ بہت محنت و مشقت اٹھانے کے بعد معمولی کمی رہ گئی۔ جب کوئی شخص نہایت جاں فشانی سے کسی کام کو بڑی حد تک پورا کر لے اور باقی کام کے معمولی حصے کو کوئی دوسرا شخص انجام تک پہنچا کر بھرپور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کہتے ہیں۔ اس کہاوت کے پس منظر میں کئی کہانیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جن میں سے ایک کہانی اس طرح بیان کی جاتی ہے۔ کسی بادشاہ کی ایک بیٹی تھی۔ وہ اکثر مردانہ لباس پہن کر اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے جایا کرتی تھی۔ ایک روز انہیں جنگل میں ایک خوبصورت ہرن نظر آیا، مگر وہ ہرن گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے چونک کر چوکڑی بھرنے لگا۔ شہزادی نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ ہرن چوکڑی بھرتا ہوا بہت دور نکل گیا۔ شہزادی کا گھوڑا بھی لگاتار اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اس دوران بہت زور کی آندھی آئی، بارش ہونے لگی۔ آندھی اور بارش سے بچنے کے لیے ہرن ایک عالی شان محل کے سامنے رک گیا۔ شہزادی بھی پیچھا کرتے ہوئے وہیں پہنچ گئی۔ ہرن نے اس کو دیکھا تو وہ فوراً اس محل کے اندر چلا گیا۔ شہزادی نے آنن فانن گھوڑے کی باگ کھینچی اور اندر داخل ہو گئی۔ اسی اشنا میں بادشاہ بھی وہیں آن پہنچا۔ اس کے پہنچتے ہی زور کی گڑگڑاہٹ شروع ہوئی اور محل کا دروازہ بند ہو گیا۔ تمام کوشش کے باوجود بھی بادشاہ اندر داخل نہ ہو سکا۔ اب بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ بیٹی نے باپ کو اندر سے سمجھایا کہ آپ کے غائب ہونے سے دربار اور ملک میں کوہرام مچ جائے گا، رعایا بہت پریشان ہوگی، آپ واپس راجدھانی جائیں اور میری رہائی کی کوئی تدبیر کیجیے، میں بھی یہاں ہمت سے کام لوں گی۔ ناچار بادشاہ اپنی سلطنت کو واپس چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنے دربار کے وزراء اور امراء سے طلسمی محل کا کل حال بیان کیا۔ شہزادی کی گمشدگی کی خبر سے سلطنت میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ سیاہ پوش ہو گیا۔ ادھر شہزادی نے بڑی ہمت سے محل کا جائزہ لینا شروع کیا اور وہ ادھر ادھر گھومنے لگی۔ وہ سنگ مرمر کی ایک بارادری میں پہنچی۔ وہاں سے شیش محل میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک خوب روح شہزادے کے تمام جسم میں طلسمی سوئیاں چبھی ہوئی ہیں اور وہ ایک مردے کی طرح ساکت پڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر شہزادی کا دل لرز گیا۔ اس نے شہزادے سے کئی سوالات کیے مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک مردے کی طرح خاموش پڑا رہا۔ اس کی حالت پر شہزادی کو ترس آیا اور اس نے اس کے جسم سے سوئیاں نکالنا شروع کر دیں۔
شہزادی روزانہ اس کے بدن سے سوئیاں نکالتی رہی۔ اس نے دھیرے دھیرے تمام جسم سے سوئیاں نکال ڈالیں، صرف آنکھوں کی سوئیاں نکالنا باقی رہ گئیں۔ ایک دن شہزادی کو اچانک محل کے باہر سے کسی انسان کی آواز سنائی دی۔ وہ خوش ہو کر باہر کی طرف دوڑی کہ شاید بادشاہ نے کوئی کارگر تدبیر کی ہے۔ شہزادی نے محل کی چھت پر چڑھ کر دیکھا تو اسے ایک عورت نظر آئی جو ہار بیچ رہی تھی۔ شہزادی نے اس کو آواز دی اور کمنڈ ڈال کر اس کو اوپر کھینچ لیا۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہ عورت نہایت خوبصورت اور سلیقہ مند ہے۔ اس نے اس سے کئی سوالات کیے مگر سلطنت سے اس کا کوئی تعلق نہ نکلا۔ پھر بھی شہزادی کو ڈھارس بندھی کہ ایک ساتھی کی موجودگی سے اس کا دل بہلے گا اور بیٹھ کر کوئی تدبیر بھی سوچیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی نہانے کے لیے غسل خانے میں چلی گئی اور اس ہار والی عورت کو شہزادے کی دیکھ بھال کے لیے وہیں بٹھا گئی۔ عورت نہایت چالاک تھی۔ اس نے شہزادے کی آنکھوں سے جلدی جلدی سوئیاں نکالنا شروع کر دیں۔ آخری سوئی نکلتے ہی شہزادہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے سامنے ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ عورت نے شہزادے سے کہا، میری نوکرانی نہانے گئی ہے، وہ آ جائے تو آپ اسے محل کی چھت پر پہرا دینے کا حکم دے دیجیے تاکہ ہم لوگ عیش و آرام سے زندگی گزار سکیں۔ شہزادے نے شہزادی کو چھت پر پہرا دینے کے لیے تعینات کر دیا۔ شہزادی حکم بجا لائی۔ ایک مدت کے بعد شہزادے نے یکسانیت کی زندگی سے تنگ آ کر سیاحت کا قصد کیا۔ اس عورت اور شہزادی سے سوغات لانے کے لیے پوچھا۔ عورت نے اپنی پسندیدہ بیش قیمت اشیاء کی فرمائش کی اور شہزادی نے کہا، اگر سوہن گڑیوں کا صندوقچہ دستیاب ہو جائے تو لیتے آئیے گا۔ شہزادے نے سیاحت کے دوران اس کی تلاش کی مگر صندوقچہ کہیں ہاتھ نہیں لگا۔ آخر کار وہ جہاز پر واپس آیا اور اس کا لنگر چھوڑ دیا مگر جہاز نہ چلا۔ آپس میں مشورے ہونے لگے۔ ایک تجربے کار بزرگ نے کہا، شاید کسی شخص کی فرمائش پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے جہاز کا چلنا محال ہے۔ شہزادی کی فرمائش رہ گئی تھی۔ شہزادے نے جہاز سے اتر کر سوہن گڑیوں کا صندوقچہ کی تلاش کا حکم دیا۔ حکم کی تعمیل میں کئی سردار مختلف شہروں کو روانہ ہو گئے۔ ایک سردار شہزادی کے باپ کی سلطنت میں پہنچا۔ شہزادی کے غم میں بادشاہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس کے وزیروں نے سفیر کے آنے کی اطلاع دی اور صندوقچہ طلب کیے جانے کی بات کہی۔ بادشاہ نے وہ طلسمی صندوقچہ اس سردار کے حوالے کر دیا۔ جب وہ صندوقچہ لے کر جہاز پر پہنچا تو سب لوگ خوش ہو گئے اور لنگر اٹھاتے ہی جہاز چل پڑا۔ شہزادہ اپنے طلسمی محل میں داخل ہوا اور دونوں کو ان کی سوغاتیں پیش کر دیں۔ صندوقچہ پا کر شہزادی بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد شہزادی کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ رات کے وقت صندوقچہ لے کر جنگل میں نکل جاتی، وہاں صندوقچے کو کھولتی، صندوقچہ کھلتے ہی محفل آراستہ ہو جاتی۔ شہزادی نہا دھو کر ساری رات گڑیوں سے کھیلتی رہتی۔ صبح کو رخصت کے وقت تمام گڑیاں بار بار کہتیں، ساری سوئیاں نکالیں، آنکھوں کی سوئیاں رہ گئیں۔ شہزادی تھی سو نوکرانی بن گئی، نوکرانی تھی سو بیوی بن گئی۔ ایک رات اچانک شہزادے کی آنکھ کھل گئی اور جنگل میں آراستہ محفل پر اس کی نظر پڑی۔ وہ اس محفل کو اندر سبھا سمجھا۔ چھپ کر صبح تک اس دلچسپ منظر کو دیکھتا رہا۔ گڑیوں نے حسب معمول وہی مثل دہرائی۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ یہ تو میری ہی داستان ہے جسے گڑیاں بیان کر رہی ہیں۔ آخر کار ساری اصلیت اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جس وقت وہ عورت نہانے کے لیے گئی تو شہزادے نے چھت پر چڑھ کر شہزادی سے کہا، مجھے اصل بات کا پتہ چل گیا ہے، اب یقین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ شہزادے کو اصلیت کا پتہ چل گیا۔ اس نے شہزادی سے معافی مانگی اور اسے چھت سے اتار کر محل میں لے آیا۔ اس کے بعد اس عورت سے کہا، تو ڈلہ کٹنی نکلی، تو نے اب تک 2 زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ یہ سن کر عورت لرز گئی۔
شہزادے نے اس کو زمین میں دفن کر دیا۔ پھر شہزادی کو لے کر اس کے ملک میں پہنچا، بیٹی کو باپ سے ملایا، باپ کی آنکھیں بھی روشن ہو گئیں اور سلطنت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادے کو چھیڑنے کے لیے شہزادی کبھی کبھی کہہ دیا کرتی تھی کہ دنیا بھی کیا کیا نیرنگیاں ہیں، ساری سوئیاں نکالیں، آنکھوں کی سوئیاں رہ گئیں، بیوی تھی سو نوکرانی بن گئی، نوکرانی تھی سو بیوی بن گئی۔ عزیز طلبہ، یہ تھا اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے فاصلاتی نظام تعلیم کا پروگرام، جو عوامی ریڈیو ہیلو ہلدوانی کے ذریعے 91.2 FM کی فریکوینسی پر آپ سن رہے ہیں، جہاں آج ایک کہاوت آنکھوں کی سوئیاں نکالنی رہ گئیں اور اس سے متعلق کہانی بیان کی گئی۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئے عنوان کے ساتھ۔ شکریہ۔